جو شخص اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے درجات کو بلند کرتا ہے. جنت میں درجے ایسے شخص کے بلند ہوتے ہیں، ایسے شخص کے گناہوں کو اللہ مالک معاف کرتا ہے. نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ 3 گارنٹیاں بھی دی گئی کہ 3 چیزوں کی ضمانت اللہ دیتا ہے. حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحاب میں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو جنت میں بلند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر فرمائی. فرمایا یہ 3 کام تم کر لو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، جنت میں درجے بھی بلند کرے گا، اور 3 چیزوں کی ضمانت و گارنٹی بھی دے دے. سب سے پہلے جانیے وہ 3 عمل کون سے ہیں. سب سے پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں لگا رہا. فجر کی نماز ادا کی، اب ظہر کی فکر، ظہر پڑھی عصر کی فکر، مغرب عشاء کی فکر. جس کو 5 نمازوں کی فکر لگی رہی فرمایا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے اللہ جنت میں درجے بھی بلند کرتا ہے اور گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز ظلمات، قیامت کے روز بہت سے ظلمات کے اندھیرے ہوگے، بلکہ اس وقت سورج انسان کے بعض دفعہ اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اس وقت اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا. اور اللہ ہماری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب ایسے جن کو اللہ مالک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس نوجوان کا دل اللہ کی مسجد کی طرف لگا رہا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر ہے کہ کب ادا کی جائے. آپ دیکھیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں روٹین بناتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے ہم نے 8 بجے یا فلاں وقت ہم نے کام پہ جانا ہے، فلاں ہمارا کوئی کام ہے. کیا ہماری روٹین میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے فجر کہاں پڑھنی ہے، ہم نے ظہر کہاں پڑھنی ہے، اگر ہم سفر میں ہے تو میری مغرب عشاء کہاں ادا ہوگی؟ اس لیے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کیجیے. دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا المتبع بالاقدام الى الجماعات، جو شخص پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بالخصوص اذان سے پہلے، جمعے کی اذان سے پہلے گھر سے غسل کیا، خوشبو استعمال کی، پیدل چل کر مسجد میں آیا اور اچھی طرح وضو کیا اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی اور پھر خطیب کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا اور بڑے خاموشی کے ساتھ خطبہ اس نے سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، ایسا خوش نصیب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پیدل چل کر گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ ایک قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں کا جو ثواب لکھ دیتا ہے، اور جب دوسرا قدم اٹھتا ہے 1 سال کے تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اتنی بڑی نیکی. تو میرے عزیز بھائیوں کوشش کرے کہ ہم اذان سے پہلے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے. اللہ ہمیں بھی یہ اعزاز دے گا کہ ہم 1 قدم اٹھائیں گے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، 1 قدم اٹھائیں گے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی کے باوجود اچھی طرح وضو کرتا ہے، سخت سردی ہو اگرچہ پانی ٹھنڈا بھی ہے لیکن اچھی طرح وضو کرتا ہے. یہ 3 کام، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، اچھی طرح سخت سردی کے باوجود وضو کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل تم کر لو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، جنت میں درجے بھی بلند کرے گا اور ساتھ ساتھ 3 چیزوں کی گارنٹی بھی دے دی. پہلی گارنٹی یہ تھی فرمایا من عاش بخیر، جب تک یہ شخص زندہ رہے گا فرمایا یہ خیر پہ زندہ رہے گا، خیر پہ زندہ رہے گا. اور فرمایا ومات علی خیر، اور جب اس شخص کی موت کا وقت آئے گا اس کا خاتمہ بھی خیر پہ ہوگا، اچھی موت آئے گی. اور تیسرا فرمایا
یوم القیامت کا یوم الولدت امو، اور جب قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں اٹھائے گے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا۔ تو یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ 3 عمل کرے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، اسی طرح پیدل چل کر اچھی طرح وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آنا، اور سخت سردی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا،